اب نبی نہیں آئیں گے، نبی کی باتیں آتی رہیں گی. اب نبی نہیں آئیں گے، ابو بکر عمر عثمان و علی نہیں آئیں گے، اب ان کی باتیں آتی رہیں گی. مولانا زکریا نہیں آئیں گے، اب ان کی باتیں سننے کو ملیں گی. مولانا تھانوی نہیں آئیں گے، رشید احمد گنگوہی نہیں آئیں گے، قاسم نانوتوی نہیں آئیں گے، شاہ الیاس و انعام نہیں آئیں گے. اب تو ان کی باتیں آتی رہیں گی. کتنے اوتار آئے، کتنے باوقار آئے، کتنے شاہ سوار آئے، کتنے گل بہار آئے. اے نبی آپ نہ آئے، آپ کے پیغام برابر آئے. کتنے اوتار آئے، کتنے باوقار آئے، کتنے شاہ سوار آئے، کتنے گل بہار آئے. اے نبی آپ نہ آئے، آپ کے پیغام برابر آئے. محلے میں، گلیوں میں، کوچوں میں، ہواؤں میں، فضاؤں میں، ٹرینوں میں، پلینوں میں، اندھیروں میں، اجالوں میں، زندوں میں، مردوں میں، سوتوں میں، شہیدوں میں، سہاگنوں میں، بیواؤں میں، کروڑوں والوں میں، کوڑی والوں میں، شہر والوں میں، دیہات والوں میں اللہ پاک آمنہ کے چاند کالی کملی والے کے فرامین بھیج رہا ہے. کیونکہ اللہ نے خود حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. یہ تو آتے رہیں گے، دین سنانے والے آتے رہیں گے، دین بتانے والے آتے رہیں گے. اب جو زہ نصیب ہیں، جو تقدیر اور نصیبے والے ہیں، وہ نبی کی باتیں سن کر، حدیثیں سن کر زندگیوں کا رخ بدلتے رہیں گے. اللہ تعالی ہمیں زندگیوں کا رخ بدلنے کی توفیق عطا فرمائے. جیتے جاگتے رہے انشاءاللہ پھر بھی آئیں گے. موبائل سے دوستی بند کر دیجئے، نہیں تو اللہ کی قسم قیامت کی صبح تک ہمیں پاک ہونے نہیں دے گا. اور یہ فرمایا علماء نے، جس کی تنہائییں پاک ہو گئی اس کا دل پاک ہو گیا. جس کی تنہائی پاک ہے اس کی روح پاک ہے، جس کی تنہائی ناپاک ہے اس کی روح بھی ناپاک ہے. ایک اللہ والے سے پوچھا گیا کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا دل پاک ہے یا ناپاک، اس کا کیسے پتا چلے گا؟ فرمایا بس تم یہ دیکھ لو کہ تمہاری تنہائییں پاک ہیں یا ناپاک. اگر تمہاری تنہائییں پاک ہے تو سمجھ لو تمہاری دل کی دنیا بھی پاک ہے، اور اگر تمہاری تنہائییں ناپاک ہیں سمجھ لو تمہارے دل کی دنیا اور روح بھی ناپاک ہے. بنا کسی وجہ کے، بنا کسی مرض کے، بنا کسی سبب کے، بنا کسی ریزن کے اگر ہول ہوتی ہے، گھبراہٹ رہتی ہے، ڈر رہتا ہے، تو سمجھ لو دل ناپاک ہو چکا ہے. دل ناپاک ہو چکا ہے. ہمیں توبہ کرنی ہے. اللہ کا ذکر سے دل پاک ہوگا، توبہ استغفار سے روح پاک ہوگی. اللہ تعالیٰ توبہ استغفار کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کے لیے توبہ کو آسان فرمائے. امام بھی توبہ کرے، مؤذن بھی توبہ کرے، خطیب بھی توبہ کرے، مدرسے والا بھی توبہ کرے، اسکول والا بھی توبہ کرے، زمزم والا بھی توبہ کرے، شراب والا بھی توبہ کرے. توبہ تو تمام صحابہ کی سنت ہے، تمام نبیوں کی سنت ہے، تمام ولیوں کی سنت ہے، تمام مشائخ کی سنت ہے. ہم توبہ کی سنت پر جمیں اور توبہ کے تقاضوں کو پڑھیں اور توبہ کے شرائط کو پڑھیں اور توبہ کا اہتمام و التزام کریں. اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے. کتاب میں لکھا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، آپ رات میں گشت فرما رہے ہیں. یہ گشت حضرت عمر کی ابتدا ہے. گشت والے خوش ہو جائیں، حضرت عمر بھی گشت کرتے تھے. رات میں حضرت عمر بھی گشت فرماتے تھے. حضرت عمر رات میں گشت فرما رہے تھے. ایک جوان کو دیکھا، ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے، چلا جا رہا ہے. آپ نے فرمایا ٹھہر جا. لکھا ہے کتاب میں جوان ڈر گیا، سہم گیا، لرز گیا، کانپ گیا، پاؤں تلے زمین نکل گئی اور دل ہی دل میں توبہ کی. حضرت تشریف لے آئے، ایک تھپڑ مارا، ہاتھ سے شراب کی بوتل چھینی. فرمایا شرم نہیں آتی؟ مدینے کی گلیوں میں شراب لے کر چلتا ہے. کہنے لگا اے عمر پہلے تولو پھر بولو. شراب نہیں، شہد ہے. حضرت نے کھولا، ہتھیلی پر ڈالا، چاٹ کر دیکھا تو شہد تھا. سبحان اللہ. بندے نے بندے سے ڈر کر توبہ کی تو شراب شہد بنا دی گئی. بندہ اللہ سے ڈر کر توبہ کرے تو کہ اللہ معاف نہیں کرے گا. بندے نے بندے سے ڈر کر توبہ کی تو شراب شہد بنا دی. بندے نے بندے سے ڈر کر توبہ کی تو شراب شہد بنا دی گئی. بندہ اللہ سے ڈر کر رات کی تنہائی میں رو کے توبہ کرے گا تو اللہ دل کو پاک نہیں کرے گا؟ اللہ روح کو پاک نہیں کرے گا؟ تو ہی نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں، تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں. ماہ رمضان آ رہا، تیاری میں لگیں گے، گھر کا ماحول دینی بنائیں گے، گھر کے بچیوں کو پردے میں رکھیں گے. میری والدہ کی عمر 8 سال کی ہوئی. خود بتاتی تھی میری والدہ، جب 8 سال کی عمر ہو گئی تو نانا جان نے بلا کر فرمایا بیٹے مکان کی چھت پر جانے کا پردہ آج سے شروع ہو گیا. سمندر پیے پڑے ہیں، ڈکار بھی نہیں لیتے. دیکھا آپ نے، لکھ کر نہیں گئے، لکھ کر نہیں گئے، سنا کر نہیں گئے، کر کے دکھا کر بتا کر گئے ہیں. بیٹا آج سے تیرا مکان کی چھت پر جانے کا پردہ ہو چکا ہے. تجھے مکان کی چھت پر کسی کام سے جانا ہے، یہ تو اپنی اماں کے ساتھ جانا،
یا اپنے بھائی کے ساتھ جانا یا اپنے باپ کے ساتھ جانا. مکان کی چھت پر اکیلے مت جانا. ہماری بیٹیاں اسکن ٹچ لے کر آئی برو کے ساتھ نہا دھو کر ٹیوشن سینٹر جاتی ہیں, کال سینٹر جاتی ہیں, بگ بازار جاتی ہیں, سپر مارکیٹ جاتی ہیں. کوئی کچھ کہے تو دشمنی ہو جاتی ہے. ناصحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے, میں تو سمجھوں اس کو دشمن جو مجھے سمجھائے ہے. بے پردہ بے دین جوان ایک گندا شکاری بن کر رہ گئے, بے پردہ لڑکیاں شکار ہوتی چلی گئیں. بے دین جوان گندا شکاری بن گئے, بے پردہ لڑکیاں شکار ہوتی چلی گئیں. جتنی عزت اور احترام لڑکی والے لڑکے والوں کا کرتے ہیں, اتنا ہی عزت احترام مان سمان لڑکے والے لڑکی والوں کا کرنے لگے. اللہ کی قسم ہر گھر جنت بن جائے, ہر گھر جنت بن جائے. جتنا احترام, جتنا مان سمان, جتنا اکرام لڑکی والے لڑکے والوں کو جتنی عزت دیتے ہیں, اتنی عزت اگر لڑکے والے لڑکی والوں کو دینے لگیں, اللہ کی قسم گھر گھر جنت بن جائے. جو صفتیں ساس اپنی بہو میں تلاش کرتی ہے, وہی صفتیں یہ ساس اگر اپنی بچیوں کو سکھا دے تو ہر گھر جنت بن جائے. ساس چاہتی ہے میری بہو جلدی اٹھے, صبح سویرے اٹھے. اپنی بچیوں کو بھی تو عادت ڈلاؤ صبح سویرے اٹھنے. ساس چاہتی ہے میری بہو خدمت کرے, اپنی بچیوں کو بھی تو خدمت کے عادی بناؤ, اپنی بچیوں کو بھی تو خدمت کا مزاج سکھاؤ. گھر گھر جنت بن جائے گا. اللہ تعالیٰ بس قبول فرما لے, قبولیت مقبولیت کے فیصلے فرما دے. بات ختم کرنے کے تو خیر دل نہیں چاہ رہا ہے, لیکن انشاءاللہ پھر بھی آئیں گے. نماز بھی ہے, کھانا بھی ہے, دیگر کام کاج بھی ہیں, اور ایک جگہ رات میں بھی بیان ہے, پھر کل دوپہر میں بھی بیان ہے, پھر کل رات میں بھی بیان ہے. چائنا کی مشین تو ہے نہیں کہ بولتی ہی رہے گی. خود اللہ فرما رہے ہیں خلق الانسان ضعیفا, ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا. جب کمزور ہے تو کمزور ہی رہے گا. اللہ تعالیٰ بس ہمیں قبول فرما لے, ہمارے آنے کو, آپ کے سننے سنانے کو, دین کی نسبت پر اللہ موت تک آتے رہنے کی توفیق عطا فرما دے. کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت چاہتا ہوں, کوئی بات بھلی لگی ہو تو لکھنے کی درخواست کرتا ہوں. ڈائری میں لکھ لینا کوئی ایک دو باتیں, صرف اس مجلس کی نہیں, کسی بھی دینی مجلس میں جاؤ ایک دو باتیں لکھ لیا کرو. انشاءاللہ وہ ذخیرہ بعد میں بھی کام آئے گا, آپ کے گھر والوں کے بھی کام آئے گا, ممکن ہے آپ کے مرنے کے بعد بھی وہ کام آتا رہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.